السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عربی میں جو لفظ ضاد آتا ہے، کیا اس کو ہم ضاد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت اہم ہے، اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، تو دھیان سے سن کر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ عربی میں جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس جسے کہا جاتا ہے، الف با تا سا جیم ہا خا دال، تو یہ جو الفابیٹس ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو عربی کے حروف تہجی میں لفظ ضاد ہے، اس میں ضاد کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یعنی نہ اسے ضا کی طرح پڑھا جائے گا اور نہ ہی اسے دال کی طرح پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں ولضالین، یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ دال ہو جا رہا ہے، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولضالین، غیر المغضوبی پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو غیر المغضوبی جو دال پڑھتے ہیں، ولضالین جو دال پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور غیر المغضوبی جو پڑھتے ہیں، ولضالین جو پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عربی میں لفظ ضاد ہوتا ہے، اور اس کا جو مخرج ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ اوپر کے داڑھ سے ملنا چاہیے، تب جا کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جیسے زبان ہے، تو یہ اس کا کنارہ ہے، یہ دونوں اس کے کنارے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو داڑھ ہے نا، یہ اوپر کی داڑھ ہے، یہ نیچے کی، اسی طرح یہ اوپر کی داڑھ ہے اور یہ نیچے کی۔ یہ جو دانت ہوتے ہیں ہمارے نا، تو یہ داڑھ ہے، یہ جو نوک والی دانت کے بعد جو ہے حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ داڑھ والی دانت ہوتی ہے، دونوں طرف اوپر نیچے۔ تو زبان کے یہ دونوں کنارے جو ہے نا اوپر کی داڑھ سے ملے گا، تب جا کر ضاد ادا ہوگا۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ دائنی طرف ملائیں یا بائیں طرف ملائیں یا دونوں کو ملا کر ادا کریں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اگر آپ دونوں ملا کر ادا کر سکتے ہیں کہ دونوں زبان کا کنارہ اوپر کے دونوں داڑھ سے مل جائے، تو بھی آپ ضاد ادا کر کے پڑھیں۔ اگر آپ داہنی طرف زبان کا کنارہ اوپر کی داڑھ سے ملا کر ضاد ادا کرتے ہیں تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ بائیں طرف لیفٹ میں اگر آپ کریں گے تو بھی ادا ہو جائے گا، اور لیفٹ والا زیادہ آسان ہے۔ تو غیر المغضوبی یا غیر المغضوبی، نہ دال پڑھیں نہ ضاد پڑھیں، ولا الضالین نہ پڑھیں اور نہ ولا الضالین پڑھیں، بلکہ کیا پڑھیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد پڑھیں، کیونکہ عربی میں ضاد کا لفظ ہے ہی نہیں، لہذا اس کو ضاد نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں جو ہے نا یہ اردو کے حساب سے سوچنے لگتے ہیں، جیسے کہ قبض ہے، تو قبض جو ہے اردو میں قاف با اور ضاد، یہ قبض کے پروناؤنسیشن ہے۔ تو آپ جان لیں کہ اردو میں جو ہے نا، اردو میں ضاد پڑھا جاتا ہے اور عربی میں اسے ضاد پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم قبض کہتے ہیں، ضروری کہتے ہیں، حالانکہ ضروری آپ عربی کے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری، ضاد ہوتا ہے وہاں۔ حضرت ہم کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اردو میں جب ہم بولیں گے تو اسی ضاد کو ہم ضاد پڑھیں گے، اردو میں اس کا تصور ہے، یعنی ضاد کو، زال کو، ضا کو ہم کس کی طرح ادا کرتے ہیں؟ زا کی طرح جا کر ادا کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ہر ایک ایک لفظ کا ایک ایک مخرج ہے، آپ کو وہیں سے اسے ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ سے اگر آپ ادا کریں گے تو دوسرا لفظ ادا ہوگا، اور دوسرا لفظ جب ادا ہو جائے گا تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ اب غیر المغضوبی پڑھتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ وہاں ضاد ہے
اور ضاد پڑھ دیں گے، کچھ لوگ دال پڑھ دیتے ہیں تو معنی چینج ہو جائے گا۔ ولضالین میں اگر دال آپ پڑھ دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، ضالین پڑھیں گے تو بھی معنی چینج ہو جائے گا، اس لیے ولضالین ضاد عربی میں پڑھا جائے گا، جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، اور اسی طرح جو لوگ جو دال پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور اردو کے حساب سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا کیونکہ اردو لینگویج الگ ہے اور عربی لینگویج الگ ہے۔ بہت سارے اہل حدیث اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہر چیز میں وہ اہل عرب بولتے، اہل عرب میلاد نہیں مناتے، اہل عرب فاتحہ نہیں کرتے، اہل عرب یہ نہیں کرتے، اہل عرب کو وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ اہل عرب کو ہی آپ دیکھ لیجئے، اب کسی بھی عربی قاری کو آپ سن لیجئے، کوئی بھی جو ہے نا ضاد نہیں پڑھتا ہے، چاہے وہ حرم کی مسجد کا امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، یا اور جو بھی قاری ہیں، سدیس ہوں، شریم ہوں، عبد الباسط ہوں، کوئی بھی قاری کو آپ دیکھ لیجئے، سب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہی پڑھتے ہیں، ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اگر آپ فالو کرتے ہیں، ہم تو انہیں اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ نجدی وہابی خبیث ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اپنے پیشواؤں کے حساب سے ہی تو پڑھ لیں، اور ضاد نہ پڑھیں بلکہ اس کو ضاد پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔